لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان رحمتی وسعت کل شیء. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے، جیڑا اللہ اکیلا ہی ساری کائنات دا خالق و مالک، مدبر و منتظم، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ہر کسی دی ادا سننے والا، ہر کسی دی پکار سننے والا، بیٹا بیٹی دی تقسیم کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، سیدنا امامنا فی الدنیا والآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون. سامعین محترم، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، قابل قدر احترام دے لائق میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید دا ایک چھوٹا جہا مقام، مختصر جہا مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ جل وعلا اس مقام ذیشان اندر ارشاد فرما رہے نے، ان رحمتی واسعت کل شیء، کہ بے شک میری رحمت ہر چیز تے غالب ہے. لفظ رحمت جڑا ایدہ متضاد غصہ، سختی، شدت ہے، اور لفظ رحمت تعطف، مہربانی، شفقت ایدے تو مترادف ہے. عربی اندر مقولہ تعرف الاشیاء بے ازدادہا، چیزاں اپنی ضد تو پہچانیا جاندیاں نے. رحمت نو پہچانن واسطے غضب تے غصے دا ذہن دے اندر آنا ضروری ہے، پھر انسان نو سمجھ آئے گی کہ رحمت کی چیز ہے. اللہ جل شانہ دی رحمت دے دو جز نے، ایک عمومی جز اور ایک خصوصی جز.
پہلا جز جڑا عمومی جز ہے، جس رحمت دے وجہ دے نال اس کائنات دا نظام جاری اور ساری ہے۔ اس دنیا دے اندر رب دا نافرمان بھی رزق کھا رہا ہے، رب دا باغی بھی رزق کھا رہا ہے، اور رب دا فرما بردار بندہ بھی کھا پی رہا ہے۔ یہ سارا نظام رب دی عمومی رحمت دی وجہ دے نال ہے۔ ایک ہے خصوصی رحمت۔ خصوصی رحمت جڑی ہے وہ اللہ رب العالمین نے خاص اپنے اطاعت گزار بندیاں واسطے رکھی، اور وہ رحمت جس رحمت دے اندر اللہ جل شانہ اپنے ایمان والیاں نو اس رحمت کو حصہ عطا کرن گے، اور کل قیامت والے دن مومن بندے اللہ دی جنت اندر اس خصوصی رحمت دی بدولت جان گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ دی رحمت تو بغیر رب دی جنت نہیں ملنی۔ کوئی بندہ بھی اللہ دی رحمت تو بغیر اللہ دی جنت اندر جا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا اللہ دے پاک پیغمبر جی، کیا تسی بھی اللہ دی رحمت تو بغیر جنت اندر نہیں جاؤ گے؟ فرمایا میرے صحابہ میں بھی اللہ دی رحمت تو بغیر جنت اندر نہیں جاؤں گا۔ معلوم ہویا اللہ نے جڑی خصوصی رحمت، اللہ دی رحمت دا دوسرا حصہ جڑا خصوصی ہے، او دا تعلق صرف اللہ دے فرما بردار بندیاں دے نال ہے۔ اللہ دے فرما بردار بندے ہی او دے تو فائدہ اٹھان گے، دوسرا کوئی بندہ اس رحمت تو فائدہ نہیں چک سکتا۔ اللہ دی رحمت کنی کو وسیع ہے، ذرا اس رحمت دے بارے اندر رب دا قرآن کی آندا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن اندر اے اعلان فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر لوگ تواڈی بات نو جھٹلا دین تے فرمایا انہاں نو دس دیو فَقُلْ رَبُّكُمْ، بے شک تواڈا رب جڑا ذو رحمت واسعہ، اللہ دی رحمت بڑی ہی وسیع ہے۔ ایک دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید اندر فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ دی رحمت ہر چیز نو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اندر فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما، اللہ دے پاک فرشتے اللہ رب العالمین نو آندے نے اے ساڈے رب تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز نو گھیرے دے اندر لیا ہویا ہے۔ معلوم ہویا قرآن مجید دی آیات تو کہ اللہ دی رحمت بڑی ہی وسیع ہے۔ اللہ دی رحمت یہ جن نے ہر چیز نو گھیرے دے اندر لیا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید اندر ایندہ ذکر فرمایا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رحمت نو سمجھان دے نے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، فرمایا جس ویلے اللہ کریم نے زمین و آسمان نو بنایا تے اللہ نے اپنے پاس ایک کتاب لکھی، جس کتاب تے اللہ کریم نے اے بات لکھی کہ غلبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے تے حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے نو گھیرے دے اندر لے رکھیا ہے۔
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی روایت ہے۔ ایک ہور حدیث اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی روایت اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا اللہ دی رحمت دے 100 درجے نے، اللہ رب العالمین نے اس رحمت دا صرف ایک درجہ دنیا دے اندر بھیجے ہے۔ اس رحمت دے ایک درجے دی وجہ نال انسان نال محبت کردہ ہے، باپ بیٹے نال محبت کردہ ہے، ماں بیٹی دے نال محبت کر دیئے، الغرض جانور دے نال محبت کردہ ہے، تے او صرف اللہ دی پاک رحمت دے ایک حصے دی وجہ دے نال 99 درجے اللہ کریم نے اپنی رحمت دے اپنے پاس رکھے نے، صرف ایک درجہ خالق کائنات نے ساری کائنات دے اندر بچھایا ہے۔ ازل تو لے کے قیامت تک اندازہ دے لگاؤ ذرا، سارے انسان اس ایک درجے دی وجہ نال محبت کر دینے۔ آج دنیا دے اندر بھائی نو بھائی دے نال بڑی محبت، ماں نو اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت، جانور نو اپنے بچے دے نال بڑی محبت، چرند پرند نو اپنے بچیاں دے نال بڑی محبت، اے سارے دا سارا محبت دا جڑا سلسلہ ہے، اے اللہ نے ساریاں محبتاں تقسیم نہیں کیتیاں، بلکہ ایک محبت دنیا دے اندر محبت دا ایک درجہ صرف بھیجے ہے، اس درجے دی وجہ نال آپس اندر محبتاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ آپ سفر دے اندر سن، دیکھ دینے کہ ایک پرندہ بڑا ہی بول رہا ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اس پرندے نو تکلیف کنے پہنچائیے، ایک صحابی رسول دستے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی فلاں بندے نے ایسے بچیاں نو اٹھا لیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور میرے صحابہ دیکھو اے جڑی ماں ہے اپنے بچیاں نال کنی محبت کر دیئے، ایدی محبت دا اندازہ تسی لگا سکدے ہو، اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دی، تواڈے سران دے ہوتے کم دی چلی جان دیئے، ذرا اندازہ لگاؤ، اے اس محبت دی وجہ دے نالے، اس ایک درجے محبت دی وجہ دے نالے، ایک ہو روایت اندر ہوندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ماں دی واقعہ بیان کر دیا، فرمایا کہ ماں نو اپنے بچے دے نال کننا پیارے کنی محبت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ ایک دفعہ ایک ماں دا بچہ گم ہو گیا، وہ ماں بڑی پریشان، الغرض تھوڑی دیر تو بعد بچہ مل جاندہ ہے، ماں فوراً اپنے سینے دے نال چمٹا لے دیئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور میرے صحابہ دیکھو ذرا اس ماں نو اپنے بچے نال کنی محبت ہے، اینی محبت ہے کہ کیا اے ماں اپنے بچے نو آگ دے اندر سٹ دے گی، اللہ اللہ، اینی محبت کرنے والی ماں، بچہ جنہ بھی نہ فرمان ہوئے لیکن ماں پھر بھی اپنے بیٹے دے نال محبت ہی کریا کر دیئے، بیٹے دے نال پیار ہی کریا کر دیئے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جواب دیندے نے اللہ دے پیغمبر جی ایک انج ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے نو آگ دے اندر سٹ دوے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اللہ اپنے بندے دے نال اس ماں نو 99 درجے زیادہ اپنے بندے دے نال محبت کردہ ہے، اور پھر دیکھو دوستو اللہ اینی اپنے بندے دے نال محبت کردہ ہے، اللہ اپنے بندے نو جہنم اندر کیوں سٹ دیندہ ہے، ایدی وجہ کیے آج اے سمجھنا تے سوچنا اے وے کہ اللہ رب العالمین دی رحمت اینی وسیع ہے، قرآن دی آیات اور پیارے پیغمبر دے فرمان دے ذریعے ثابت ہویا کہ اللہ دی رحمت نے ہر چیز نو گھیر رکھیا ہے، پھر وجہ کیے آج امت مسلمہ ہر جگہ تے پریشان کیوں ہے؟ اللہ دی رحمت اینی وسیع ہے، ساری کائنات نو انہیں گھیرے دے اندر لیا ہویا، پھر کی وجہ ہے؟
اج دنیا دے اندر مجبور نظر آؤندا ہے تے مسلمان نظر آؤندا ہے، اج دنیا دے اندر پریشان نظر آؤندا ہے تے مسلمان ہی پریشان نظر آؤندا ہے۔ آخر دی وجہ کی ہے؟ ہر طرح دا جبر و ستم صرف مسلمان تے ہی کیوں ہوئے؟ اللہ دی اینی رحمت ہے، اللہ اپنے فرما بردار بندیاں نو کیا رحمت تو دور کر رہے ہیں؟ اگر اس سوال تے غور کریے، ایدہ جواب سانو خود ہی مل جاندہ ہے۔ ایدہ جواب سانو اپنی زندگی دی اندروں ہی معلوم ہوندہ ہے کہ اسی اللہ دی رحمت نو جڑے اسباب نے اللہ دی رحمت نو گھیرنے والے، اللہ دی رحمت نو آواز دین والے، اللہ دی رحمت نو جوش اندر لے آن والے، اونا اسباب تو اسی کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ وہ اسباب اسی اختیار نہیں کر دے جے ذریعے خالق کائنات دی رحمت ہوندی ہے۔ آج دے اس خطبے دے اندر اگرچہ پسروری صاحب موجود نہیں، لیکن بڑی ہی توجہ دے نال بات سننا، شاید میری اور تواڈی زندگی دے اندر اے بات جڑی انقلاب پیدا کر دے کہ آخر وجہ کی ہے ساری کائنات اندر مسلمان ہی پریشان نے۔ اے دی بنیادی وجہ اے وے آج اللہ دیا رحمتہ ساڑھے تو ناراض ہو چکی ہیں، اللہ دی رحمت ساڑھے تو روٹ چکی ہے۔ اسباب تو آڑے سامنے رکھنا، بات پھر سمجھ آئے گی۔ پہلا سبب بے وے اللہ دی رحمت دے ناراض ہو جانتا، سب تو پہلا سبب اے وے کہ اسی سارے بحثیت مسلمان اطاعت تو اعراض کر چکے ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری تو اعراض کیتا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری تو اعراض کرنے دی وجہ نال اللہ دی رحمت ناراض ہو جاندی ہے، اللہ دی رحمت روٹ جاندی ہے۔ رب دا قرآن اپنے کولو نہیں بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگو اللہ دی اطاعت کرو اور او دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ معلوم ہویا اللہ دی رحمت نو آواز دین والی چیز، اللہ دی رحمت نو جوش اندر لے آن والی چیز اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اگر کوئی بندہ اطاعت اور فرما برداری تو منہ موڑ لیندہ ہے، اللہ دیاں رحمتاں بھی ہو دے تو منہ موڑ جاندیاں نے۔ رب دیاں رحمتاں وہ اینیاں وسیع ہونے دے باوجود اللہ دیاں رحمتاں تو انسان فائدہ نہیں اٹھا سکدا۔ ایک دوسرا مقام اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر فرمایا کہ اللہ نے مومن مرداں اور مومن عورتاں دے واسطے اللہ نے ایک ایسی رحمت تیار کر رکھی ہے جیڑی اینو اپنے مومن مرداں اور عورتاں نو اپنے جناب پوری رحمت دے اندر مومن مرداں نو گھیر لے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ذر اس حدیث دے راوی نے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ذیشان آپ دی زبان چو نکلے ہوئے الفاظ ایسے الفاظ جنہ دے بارے اندر خالق کائنات نے ایک گارنٹی نازل فرمائی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے، جو بھی بول دے نے خالق کائنات دا پیغام ہی بول دے نے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے، حدیث قدسی دے الفاظ نے، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جیڑا بندہ میری طرف ایک بلشت آمدہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے دے طرف ایک ہاتھ آنا، جڑا میری طرف ایک ہاتھ آؤندا ہے میں اپنے بندے دی طرف دو ہاتھ آنا۔ جڑا بندہ میری طرف دوڑ کے آندا ہے، جڑا بندہ میری طرف چل کے آندا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میں او دی طرف دوڑ کے آنا۔
امام نووی رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم دی شرح دے اندر ایک حدیث لے کے آئے نے، اور حدیث دے الفاظ سنن والے نے ذرا توجہ دے نال حدیث دے الفاظ سماعت کرنا۔ امام نووی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من تقرب الیہ بطاعتی تقربت الیہ برحمتی، فرمایا جڑا بندہ میرے قریب ہوندا ہے اطاعت اور فرما برداری دے نال، میں اللہ او دے نال اپنی رحمت دے نال قریب ہونا۔ جڑا بندہ اطاعت اور فرما برداری دے نال اللہ دے قریب ہون دی کوشش کردا ہے تے خالق کائنات، ساری کائنات دا خالق اور مالک اللہ اپنی رحمت دے نال او دے قریب آندا ہے۔ معلوم ہویا اللہ دیاں رحمتاں ادوں آندیاں نے جدوں انسان اپنی زندگی دے اندر اطاعت اور فرما برداری نو لازم پکڑ لے۔ اللہ دی اطاعت، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری، اگر اطاعت اور فرما برداری تو نکلے گا رب دیاں رحمتاں بھی روٹ جان گیا۔ آج مجموعی طور تے امت مسلمانوں دیکھیا جائے، آج اسی سارے اپنے رب دی جویں اطاعت کرنی چاہیے اوویں اطاعت نہیں کر دے، جیڑی بات دل نو چنگی لگ دی او کرنا شروع کر دے نیوا، جیڑی بات دل نو چنگی نہیں لگ دی اسی جناب اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دے نیہا۔ بلکہ میں تے اے بات کیا کرنا کہ دوستو اے 60 65 70 سال دی زندگی ہے، اگر اس زندگی دے اندر اپنی جناب اپنی بات نو چھڈ کے اپنے خالق کائنات دی بات نو مننا شروع کر دے گا تے ایک ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی ہے، اس زندگی اندر رب تیری بات نو مننا شروع کر دے، اللہ تیری بات نو منے گا، تو جو حکم دے گا اللہ وہی حاضر کر دے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اس زندگی دے اندر اپنی بات نہیں مننی، اسلام لے آن تو بعد اپنی بات نہیں بلکہ قال اللہ وقال الرسول، اللہ اور اللہ دے رسول دی بات چلے گی۔ اطاعت اور فرما برداری تو جڑا بندہ نکل جاندہ ہے اللہ دیاں رحمتاں بھی اودے تو منہ موڑ جاندی ہیں۔ پہلا سبب۔ دوسرا سبب بھائیو استغفار دی کمی۔ دوسرا سبب ہے جدی وجہ نال اللہ دیاں رحمتاں ساڈے تو روٹ گئیاں نے، اور دوسرا سبب استغفار دی کمی ہے۔ توبہ اور استغفار دی کمی اے ایک بہت بڑا بھائیو سبب ہے جدی وجہ نال اللہ دیاں رحمتاں آج ساڈی طرف نہیں آ رہی۔ ساری دنیا دی اندر مسلمان آج مجبور تے پریشان نے، جیڑا ملک بھی دیکھیا جائے او دے اندر ہی مسلمانہ تے ظلم و ستم ہے۔ آخر اے دی وجہ کی ہے؟ اے دی دوسری وجہ میرے عزیز بھائیو اے وے کہ اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے تو بعد دوسرا کام جڑا سانو کرنا چاہیے جدی وجہ نہ رب دیا رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اللہ دیا رحمتاں جوش اندر ہوندیاں نے، اللہ دیا رحمتاں انسان نو گھیر لیندیاں نے، او استغفار دی کمی ہے۔ استغفار کرو گے، استغفار دی کمی نو ختم کرو گے، توبہ استغفار نو زیادہ کرو گے، اللہ دیا رحمتاں سانو گھیرے دے اندر لے لین گیا۔ دلیل کی ہے؟ دلیل اللہ دا قرآن۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید اندر فرمایا انہو هو الغفور الرحیم۔ مغفرت اور رحمت دا تعلق بڑا گہرا ہے، مغفرت اور رحمت دا تعلق آپس اندر بڑا ہی گہرا ہے۔ اللہ کریم نے جتھے مغفرت دی بات کیتی ہوتے رحمت دی بات کیتی، یعنی اگر کوئی شخص اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے تے نتیجتاً اللہ رب العالمین او دے تے رحمتاں دا جناب نزول کر دیندے نے۔ دلیل اللہ دا قرآن انہو هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشن والا اور بڑا ہی رحیم ہے، بڑی ہی رحمتہ کرن والا۔ ایک دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی دعا دا ذکر کر دیا، فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی دعا دا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نے رب انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہو انہو هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے اللہ میں اپنے جان تے ظلم کر لیا، اللہ سوڑیا مینوں معاف فرما دے، فغفر لہو
اللہ نے معاف کر دیتا۔ انہو ہول غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنہار تے بڑا ہی مہربان ہے۔ معلوم ہویا جڑا بندہ توبہ استغفار کردا ہے اللہ دیا رحمتاں او دے اتے آ جاندیاں نے، اللہ دیا رحمتاں اونوں ڈھانپ لیندیاں نے، چھا جاندیاں نے اللہ دیا رحمتاں اس انسان تے۔ ایک تیسرے مقام تے اللہ نے اس بات نو ایویں سمجھایا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا جڑا بندہ وَمَن يَعْمَلْ، جڑا بندہ عمل کر بیٹھے سوءً برا عمل کر لے، او یظلم نفسہ یا اپنی جان تے کوئی ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کو استغفار کرے، اپنے گناہاں دی معافی منگے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ پائے گا اللہ نو بڑا ہی بخشنہار اور بڑا ہی رحم کرنے والا پائے گا۔ معلوم ہویا جڑا بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے اللہ دیاں رحمتاں دی طرف متوجہ ہو جاندیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں اس انسان نو ڈھانپ لیندیاں نے۔ اج ساڈے تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول اس واسطے رکیا ہے کہ اسی جناب اپنے کماں دے اندر ایسے مصروف ہوئے کہ اس خالق و مالک نو بھی بھول گئے، حالانکہ صبح و شام عمل اور قول دے ذریعے ساڈے تے بے شمار ساڈیاں غلطیاں ہوندیاں نے، اسی لیل و نہار بے شمار غلطیاں کرنے وا، لیکن کدے سوچیا نہیں کہ اپنے خالق و مالک نو منا لئیے اور اپنی غلطیاں دی اللہ کو معافی ہی منگ لئیے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ معافیاں منگدا ہے مینوں اینا پسند ہوندا ہے کہ میں اودیاں غلطیاں بھی معاف فرما دینا، پھر غلطیاں معاف ہی نہیں کردا بلکہ اللہ فرماندے نے یبدل اللہ اودیاں غلطیاں نو اودی حسنات نو اودیاں برائیاں سیئات نو اللہ حسنات دے اندر تبدیل کر دیندا ہے۔ اللہ اینا غفور الرحیم ہے، لیکن ضرورت اس امر دیئے کہ اسی استغفار نو لازم پکڑیے، توبہ اور استغفار کثرت دے نال کریے۔ ایک کام ایسا ہے جدے ذریعے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد دے اندر تشریف فرما سن، ایک بندہ آیا آ کے اندر حضرت جی قحط سالی بڑی ہے، خشک سالی بڑی ہے، اللہ کو دعا کرو اور کوئی نسخہ ہی دسو جدے نال خشک سالی ختم ہو جائے، قحط سالی ختم ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کثرت دے نال استغفار کریا کر۔ بندہ چلا گیا، ایک دوسرا بندہ آیا، وہ آندہ ہے حضرت جی فقر و فاقہ بڑا ہے، تنگ دستی بڑی ہے، رزق دی بڑی کمی ہے، کوئی ایسا نسخہ دسو کہ رزق اندر فراوانی آ جائے، اللہ مال عطا فرما دے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کثرت دے نال استغفار کریا کر۔ بندہ سن کے وہ بھی چلا گیا، ایک تیسرا بندہ آیا، تیسرا بندہ آ کے آندہ ہے حضرت جی اولاد نہیں، اللہ کو دعا کرو اللہ اولاد دے اور کوئی نسخہ ایسا دسو جدے ذریعے اللہ کار اندر اولاد دے دے۔ اللہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کثرت دے نال استغفار کریا کر۔ تیسرا بندہ بھی رخصت ہو گیا، بیٹھن والیاں وچوں ایک بندے نے پوچھا حضرت جی بندے آئے نے 3 اور 3 دا سوال الگ الگ سی، حضرت جی تسی نسخہ ایکو ہی ساریاں نو دیتا ہے، وجہ کی ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ قرآن مجید دی آیت پڑھ دینے، اللہ دا قرآن فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں 3 بندیاں نسخہ اگر ایک ہی دیتا ہے تے اپنے کولوں نہیں بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر تسی استغفار نو لازم پکڑ لو گے، توبہ اور استغفار زیادہ کرو گے تے کائنات دا
خالق و مالک اللہ جڑا بڑا ہی بخشن ہارے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ آسمانہ تو آڈے واسطے بارشاں نازل کرے گا اور ایتھے ہی بس نہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ تو انو مال دے نال مدد کرے گا اور بیٹیاں دے نال اللہ مدد کرے گا معلوم ہویا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید دے اس مقام تو وہ بات اپنے سائلانو سمجھائی سوال کرن والیاں بات سمجھائی معلوم ہویا جیڑا بندہ توبہ استغفار کسرت دے نال کردہ اللہ فکر و فاقے بھی دور کر دیندہ فکر و فاقے دور ہو جاندے نے اور اولادہ نہ ہون تے کسرت دے نال استغفار کریا کرو اللہ اولادہ دے نال مالا مال کر دیندہ اور تیسرا کام اگر خوشک سالی ہو جائے قحط سالی ہو جائے تے خالق کائنات نال کسرت دے نال استغفار کرنا شروع کر دو اللہ آسمانہ تو بارشاں نازل کر دے گا ایک کام میں فائدے ہوئے نے دے 3 گویا توبہ استغفار ایسا نسخہ ہے جدے ذریعے اللہ مالک الملک آسمانہ تو بارشاں بھی نازل کر دے اور اللہ غیبی مدد دے ذریعے مال بھی عطا کر دے اور اللہ اولاداں دے نال بھی نواز دیندہ ہے اللہ اکبر ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں کون نہیں جاندہ جناب عمر نو اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوشک سالی پیدا ہو گئی تے جناب عمر نے اعلان فرما دیتا کہ سارے بھئی کھلے میدان دے اندر جمع ہو نماز استسقاء ادا کیتی جائے گی حضرت امام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اعلان کرنا اور صحابہ کرام دا میدان دی اندر جمع ہو جانا اور جناب میدان اندر آکے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے کولو استغفار کرنا شروع ہو گئے اللہ کولو معافیہ منگنا شروع ہو گئے اپنے واسطے بھی معافیہ منگیا اپنے ساتھیاں واسطے بھی معافیہ منگیا اور منگن تو بعد واپس آ گئے کسی نے پوچھا حضرت جی تسی جناب بارش واسطے دعا کرنی سی تے میدان کھلے دے اندر جا کے توبہ استغفار تو علاوہ گل کوئی نہیں کیتی اور تسی آ کے جناب کار اندر آ گئے ہو تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہو دعاگو بات میری غور دے نال سن لو میں جڑا کام کیتا ہے ایک کام ایسا ہے جڑا بارشاں دے دروازے کھڑکا دیندہ ہے جڑا اللہ بارشاں عطا کردہ ہے او دے دروازے نو میں کھڑکٹا کے آیا اور اے دعا کر کے آیا کہ اللہ سانو بارش دی ضرورت ہے اور قرآن مجید دی آیت دلیل دے طور تے پڑھ دینے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ جڑا بندہ توبہ استغفار نو لازم پکڑ لیندہ ہے اللہ مالک الملک خوشک سالیاں نو جناب دور کر دیندہ ہے اور اللہ دی طرفوں بے شمار رحمتاں اس آدمی تے نازل ہونا شروع ہو جاندیاں نے آج میرے بھائیو غور تے کریے اسی صبح و شام اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے اسی صبح و شام کئی ایسے کام کرنے جدے تو ساڑھے خالق کائنات نو غصہ آ جاندہ ہے اور رب دیاں رحمتاں ساڑھے تو منہ موڑ دے دیا نے اگر اسی توبہ استغفار نو لازم پکڑ لئیے اللہ دیاں رحمتاں ساڑھے طرف متوجہ ہو جان اور اے ساری دنیا دے اندر بسن والے مسلمان ہی ساری دنیا دے اندر خوشحال نظر آن اللہ اکبر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اللہ پاک نے قرآن مجید اندر بھی اے بات دا ذکر فرمایا کہ جڑا بندہ توبہ استغفار نو لازم پکڑ دا اللہ اوتوں رزق عطا کر دا کہ جدوں دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہوندا اے اللہ دے فیصلے نے اگر کرن والے کام ساڑھے نے اگر اسی یہ کام کرانگے اللہ دیا رحمتہ دا نزول ساڑھے تے ہوئے گا اور اگر اسی ایسا کامہ تو باز رہنے ایک کام ہی نہیں کر دے تے ایوے یہ جیوے اسی آکیے کہ سانو رب دی رحمت دی ضرورت ہی نہیں
سانو رب دی رحمت دی لوڑ ہی نہیں، اگرچہ رب دی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن سانو لوڑ کوئی نہیں رب دی رحمت دی۔ اور میرے بھائیو آؤ اج اللہ دیا رحمتاں ساڈے تو ناراض کیوں ہوئیاں نے؟ ایک دوسرا سبب ہے توبہ استغفار دی کمی دی وجہ نال اللہ دیا رحمتاں ساڈے تو ناراض ہو گئیاں۔ تیسرا سبب غور نال ذرا سن لا، اینا دونوں سبباں نو دل دے اندر بٹھا لو اور چل دیاں پھر دیا توبہ استغفار نو لازم پکڑو، اگے پیچھے چل دیاں پھر دیا کام کر دیا۔ استغفر اللہ دی الفاظ تو کہندا چلا جا، تیرے کماں دے اندر آسانیاں خالق کائنات پیدا کردا چلا جائے گا۔ اس واسطے ضرورت اس امر دی ہے کہ میری زبان تو اے نکلے دے صحیح استغفر اللہ، اللہ میں نو معاف کر دے، اللہ میں نو معاف کر دے، استغفر اللہ دے کلمات تو کر دے، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ معافیاں دا کلم پھیر دے گا۔ ایک تیسرا سبب میرے بھائیو عدم تقوی ہے۔ عدم تقوی ایک تیسرا سبب ہے جدے ذریعے اللہ دیا رحمتاں روٹ جاندیاں نے، ناراض ہو جاندیاں نے۔ تقوی کنوں آندے نے؟ عربی دے اندر ادا بڑا ہی مختصر جی تعریف ہے، ہر بندے نو یاد ہو جائے گی، بڑی مختصر ہے۔ فرمایا حفظ النفس اما یوسم، اپنے آپ نو گناہاں تو بچا لینا، اینو آندے نے تقوی۔ حفظ النفس، آدمی اپنے نفس نو بچائے، او دی حفاظت کرے، اما یوسم، ہر اس گناہ تو جڑا نفس نو گناہ دے اندر مبتلا کر کے آلودہ کر دے، اس چیز تو اپنے آپ نو بچا لے، اینو تقوی آندے۔ اس تقوی دی تعریف ایک ہو رہے، وہ بھی بڑی مختصر ہے۔ مثلا تقوی انہوں آندے نے اللہ دی اوامر تے عمل کیتا جائے اور اللہ دی منہیات تو اپنے آپ نو روکیا جائے، اے دا نام ہے تقوی۔ جیڑا بندہ اس تقوی نو اختیار کر لیندا ہے نا، اللہ دیا رحمتہ او دی طرف متوجہ ہو جاندیاں نے۔ دلیل اللہ دا قرآن ہے، رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان قریب میں او رحمت متقی لوگاں دے نام لکھ دیا گا۔ جیڑے تقوی اختیار کرن گے رب دی رحمت نو پا لین گے، جیڑا تقوی اختیار نہیں کرن گے اللہ دیا رحمتہ انہاں تو ناراض ہو جان گیا۔ ایک تیسرا مقام اللہ آندے نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگو اے اللہ دی کتاب ہے، فرمایا انزلناہ مبارکن، اس اللہ نے انہوں مبارک نازل کیتا، برکت والی کتاب ہے، فرمایا فتابعوہ، جیڑا اندی پیروی کرے گا، واتقوا، اور اس اللہ کو ڈر جائے گا، لعلکم ترحمون، اللہ دیتے رحمتہ کر جائے گا۔ اللہ دیا رحمتہ دے تے آن گیا جیڑا تقوی اختیار کرے گا، جیڑا تقوی تو منہ موڑ لے گا، عدم تقوی دا مظاہرہ کرے گا، او دی طرف اللہ دی رحمت نہیں آئے گی، اگرچہ رب العالمین دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے بات سمجھائی ہے، اس واسطے میرے عزیزو اگر میرے اور تواڈے دل دے اندر تقوی آ گیا تے اللہ دیا رحمتہ ساڈی طرف متوجہ ہو جان گیا، اللہ دیا رحمتہ سانو گھیر لین گیا، اور اے نا رحمتانو کھیرن اے نا رحمتانو حاصل کرن واسطے تقوی اختیار کرنا بڑا ضروری ہے، اور تقوی ہر بندہ اختیار کرے، اے نہیں کہ ساریاں دے سامنے میں پھر تے اللہ کولوں ڈردا ہے، جے جناب کلیاں ہوندا ہے پھر اللہ کو ڈردا نہیں، اللہ دے اوامر تے عمل نہیں کردا، اللہ دے منہیات تے عمل رکدا نہیں، باز نہیں رہندا، اینو تقوی نہیں کہندے۔ میرے عزیزو میرے بھائیو آج سچی ہر بندہ اپنا محاسبہ کریے، ہر بندہ سوچے اپنے آپ نو ٹٹولے، اے زندگی بڑی مختصر ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی دی اندر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اے نہیں 60 65 70 سال تو 200 دروز سندے چلے آ رہے نے، جناب خطبات سندے چلے آ رہے نے، لیکن نہ ٹس نے نہ مس نے، کوئی جناب اپنے آپ دے اندر تبدیلی نہیں لے
کے آ رہے, یاد رکھو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اس دا 70-80 سال سننے دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ویکھو ایک ایک آیت سن دے, ایک ایک آیت سن دے, پوری پوری زندگی انقلاب اندر آ گئی اور پوری زندگی پلٹ گئی. اللہ دا ایک فرمان سنیا, 60-70 سال باتاں نہیں سنیا بلکہ ایک پیغام اللہ دا سنیا تے ساری پچھلی زندگی نو ختم کر کے ایک نئی زندگی دا آغاز ہو گیا ہے. او بھائیو یہی چیز ہے کہ عدم تقوی اللہ دیاں رحمتاں نو ناراض کر دیندہ. تقوی والی زندگی اختیار کرو, ہر معاملے اندر اللہ دے حکم نو ترجیح دیو اور ہر چیز اندر جتوں اللہ نے منع کیتا ہے اتھوں باز آ جاؤ. اے دا نام ہے تقوی. اور اے تقوی اختیار کرنے والا شخص جیڑا رب دیاں رحمتاں پاوندا ہے, جیڑا بندہ تقوی اختیار نہ کرے اللہ دیاں رحمتاں او دے تو ناراض ہو جاتی ہیں. کنے سبب ہو گئے جی, کنے سبب ہو گئے؟ 3. چوتھا سبب ذرا غور نال سننا, ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا. چوتھا سبب ہے بے صبری. بے صبری, بے صبری جڑی ہے اے دے نال بھی اللہ دیا رحمتاں روٹ جاندیاں نے. دلیل اللہ دا قرآن ہے. رب ذوالجلال نے اپنی کتاب اندر فرمایا الذین عیسیٰ اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ. فرمایا جدو ایمان والے کسے مصیبت پریشانی دونا تے ہوندی وہ آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مصیبت اللہ دی طرفوں آئیے, اسی بھی اپنے رب دی طرف لوٹ کے چلے جانا وے. اللہ فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. ایہی لوگ نے جنہاں تے اللہ اپنی رحمتاں نازل فرمائے گا, اللہ انہاں نو بخشے گا اور انہاں تے رحمتاں دا نزول فرمائے گا. معلوم ہویا جڑا بندہ آہوزاری کردہ بے صبری دا مظاہرہ کردہ, اللہ دیاں رحمتاں او دے تو ناراض ہو جاندیاں نے. رب دیاں رحمتاں اس آدمی نو گھیرے دے اندر لے لے دیاں نے جڑا بندہ صبر دا مظاہرہ کردہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے سن تے ایک بی بی قبرستان اندر بیٹھی قبر دے قریب روئی جا رہی ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کولوں دی گزر دے نے, آپ فرماندے نے بی بی صبر کر. میرے پاک پیغمبر نو بی بی جواب دین دیئے اگر اے تکلیف تینوں پہنچے پھر میں دیکھاں گا کنہ کو صبر کرنا. کسے دسن والے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام گزر گئے, کسے دسن والے نے دسیا بی بی اے جواب کنوں دیتا ہی, بی بی تینوں پتہ ہے تو کنوں اے گل کہی ہے؟ مینوں تے پتہ نہیں کنوں میں کہی ہے. فرمایا اے اللہ دے پاک پیغمبر سن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی تو انہوں اے بات کہی ہے, انہوں نے اے بات کہی ہے. بی بی اسے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت اندر آندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں علم نہیں سی, مینوں دکھ تے صدمہ بڑا سی, میرا بیٹا فوت ہویا سی, مینوں بڑا ہی دکھ سی, مینوں بڑا ہی صدمہ سی, لیکن اللہ دے پیغمبر جی مینوں علم نہیں سی تسی خالق کائنات دی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ہو. اللہ دے پاک پیغمبر کی آندے نے الصبر عند صدمۃ الاولی. بی بی صبر انہوں کہندے نے جدو صدمہ پہنچے ادو ہی صبر کیتا جائے. صبر انہوں نہیں آندے ساری رات رو رو کے بندہ اپنا برا حال کر لے آخر اندر کہ میرا تے صبر ہی ہے. اے صبر نہیں, صبر اے وے الصبر عند صدمۃ الاولی. صبر او یہ جدوں تکلیف پہنچی ہے ادو ہی آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ہے چوتھا سبب. اور بھائیو بات یاد رکھنا, دو موقع ایسے نے جدے تے انسان دے ایمان دا پتہ چلدا. ایک نہایت خوشی دا موقع اور ایک نہایت غمی دا موقع. ایک نہایت غمی دے موقع تے بھی انسان دے ایمان دا پتہ چلدا. اج جناب خوشی دا موقع تے ساڈے بڑے سمجھدار بھائی, بڑے جناب سمجھدار بھائی وہ بھی آندے نے چلو کوئی گل نہیں جی خوشی دا موقع ہے, خوشی کیڑی روز روز آنی ہے, رب دی نافرمان ہوندی ہے تے ہو جائے پھر کیڑی گل ہے.
اور نہایت غمی دے موقع تے بھی بعض احباب یہ کہہ دیندے نے کہ اینو غم سی جی اچھا کی ہو گیا پھر کی اگر نماز چھٹ گئی غم سی ہو کی ہو گیا اگر انہیں آہو زاری کر لئی نا میرے بھائیو دو ہی موقع نے ایمان دے پتے لگن دے ایک نہایت خوشی دا موقع اللہ خوشی دے کے بندے نو دیکھ دا ہے کہ او بندہ کیس حالت اندر رہندا ہے اگر خوشی دے موقع تے انسان اپنے رب دے سامنے سجدہ بس سجود ہو کے اللہ دا شکر کردا ہے اور غمی دے موقع صبر دا مظاہرہ کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دوواں صورتاں دے اندر او دے واسطے خیر ہی خیر ہوندی اے چار چیزاں پنجویں چیز محترم بھائیو اور میرے خطبے دی آخری چیز جدے ذریعے اللہ دیا رحمتہ انسان دی طرف متوجہ ہوندیاں نے اور اگر وہ انسان اس چیز نو اختیار نہیں کردا تے اللہ دیا رحمتہ انسان تو روٹ جا دیا ہے اور اے پنجویں چیز ہے جہاد تو روح گردانی جہاد فی سبیل اللہ تو روح گردانی گل بڑی کوڑی جی کہہ چھڑی ہے لیکن اللہ دا قرآن پڑھو اللہ دا قرآن سنو اللہ اس جہاد دے ذریعے اپنی رحمتہ دا نزول کردہ جے رب ذوالجلال نے قرآن مجید اندر کی فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور ایمان لے آن تو بعد ہجرت کی تھی اور جہاد کی تا اللہ دے راستے اندر اولئک یرجون رحمت اللہ اے لوگ نے اللہ دی رحمت دے امیدوار اللہ دیا رحمتاں اینا واسطے نے واللہ غفور الرحیم اللہ بڑائی بخشنہار اور مہربان ہے اے جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل ہے جدے ذریعے خالق کائنات اپنی رحمتاں دا نزول فرماندے رہے ایک دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آئے ہجرت کی تھی اور انہوں نے اللہ دے راستے اندر جہاد کیتا اپنے مالاں دے ذریعے اپنے نفساں دے ذریعے اللہ فرماندے نے اعظم دراجہ انہاں واسطے اللہ نے بڑے بلند درجے رکھے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فرمایا یہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہونے والے نے یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ اللہ انہاں نو خوشخبری دیندا ہے اپنی رحمت دی ایسی رحمت وَرِضْوَانٍ اور اللہ دی رضا مندی دی وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اللہ نعمتاں والی ہمیشہ رہن والی جنت دی خوشخبری دیتا اے محترم بھائیو 5 سبب میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے جدے ذریعے اللہ دیا رحمتاں لوٹ آندیاں نے روٹھیاں ہوئی رحمتاں ناراض رحمتاں نو بلان واسطے اور اللہ دیا رحمتاں نو جوش دلان واسطے 5 کام تواڈے سامنے میں رکھے نے اللہ رب العالمین تو اسی سارے دعا کرنے کہ اللہ خالق کائنات سانو اینا تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے آج امت مسلمہ ساری طرف دیکھیا جائے جہاد فی سبیل اللہ چھڑنے دی وجہ دے نال آج ہر طرف امت مسلمہ پریشان ہے پیارے پیغمبر دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ نے فرمایا صحابہ کرام نو فرمایا ایک وقت آئے گا ساری کافر قوتاں مسلمانہ تے ایوے ٹوٹ پین گیا جے میں پکھا بندہ دسترخوان تے ٹوٹ پیندا پوچھیا اللہ دے پیغمبر جی کیا مسلمانہ دی تعداد کم ہو جائے گی تاں ٹوٹ پین گیا فرمایا نہیں مسلمانہ دی اندر وہن دی بیماری پہ جائے گی اللہ دے رسول ما هو الوہن او وہن کی ہوندا ہے آپ فرما دے حب دنیا و کراہیت الموت دنیا دی محبت اور موت کو ڈرنا جدوں دنیا دی محبت ساڑے دلاں دی اندر پہ جائے گی موت کو ڈر آنا شروع ہو جائے گا
پھر کافر قوتاں مسلمانہ تے ایویں ٹوٹ پین گیا جیویں اج ساری دنیا تے مسلمان مجبور و مقہور نے، چیچینیا ہوئے، فلسطین ہوئے، برما ہوئے، الغرض دنیا دا جیڑا علاقہ بھی دیکھیا جائے اینا سارے علاقیہ دے اندر مسلمان مجبور تے پریشان نے۔ ایدی بنیادی وجہ ایوے کہ اسی جہاد فی سبیل اللہ نو چھڑ دیتا ہے۔ آؤ بھائیو میں دعوت دینا چاہنا، اللہ دے اس علم جہاد نو بلند کرو، انشاءاللہ اللہ دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ ایک کافران دی جرت نہیں ہوئے گی کسے بھی مسلمان نو کوئی تکلیف پہنچا سکن۔ آج برما دے اندر مسلمانہ دا مار مار کے برا حال ہے، آج برما دے مسلمانہ دا پرسانے حال کوئی نہیں۔ آج دی ساری دی بنیادی وجہ ہے اسی میدان جہاد خالی کر دیتے اور علم جہاد گرا دیتے۔ جدوں تک علم جہاد بلند رہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک مہینے دی مسافت دشمن اپنے کران دے اندر لڑکاریا اور ڈریا کردہ سی۔ آج اوہی جہاد دا عمل دوبارہ شروع کرنے دی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نینو اور تہانو توفیق نصیب فرمائے، اسی علم جہاد نو اپنے مال دے ذریعے اور اپنی جانہ پیش کر کے اس جہاد والے عمل نو جاری و ساری کریے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا خطبہ انشاءاللہ محترم حافظ یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمان گے۔ ان الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بھائیوں نے دعا واسطے کیا ہے کہ بیماروں واسطے دعا کرو، اور کچھ لوگوں نے اولاد واسطے دعا واسطے کیا ہے، انہاں واسطے بھی دعا کرو۔ بالخصوص برما دے مسلمانہ واسطے دعا کیتی جائے کہ اللہ رب العالمین برما دے مسلمانہ دی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے مجبور پریشان لوگ نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں اپنی رحمت دے نال دور فرمائے۔ اللہ بیماراں نو اپنی رحمت دے نال شفا نصیب فرمائے، اور اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں اپنی رحمت دے نال دور فرمائے۔ اور اللہ جنہاں گھراں دے اندر اولاد نہیں، اللہ اپنی رحمت دے نال اولاد نال نوازے، اور اولاد بھی اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اکھاں دی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے۔ اونا احباب واسطے میری گزارش ہے کثرت دے نال استغفار کرو، اللہ کو لو کثرت دے نال معافی منگو، انشاءاللہ اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ اللہ رب العالمین سانو سب نو اے توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نماز اندر دوسری رکعت تو بعد قنوت نازلہ کیتی جائے گی۔ برما دے مسلمانہ واسطے بالخصوص
دعا کی جائے گی اور اللہ کو لو اپنی اللہ دی پاک رحمت دے حصول دا سوال کیتا جائے گا کہ اللہ پاک سانو اپنی رحمت عطا فرمائے جنہ کماں دے ذریعے رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال وہ کام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے یہ چند باتاں تواڈے سامنے عرض کیتیاں نے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین